بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بڑا عرصے سے جو ڈالر کی قیمت تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو وہ کہتے تھے کہ 90 کا ڈالر تھا، تو وہ آہستہ آہستہ انکریز کرتا 110 20 30 آہستہ آہستہ وہ 160 سے اباؤ چلا گیا۔ اس وقت یہ جو ڈالر کی پرائس تھی وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بعد میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ آرٹیفیشلی جو ہے نا وہ کنٹرول کی ہوئی تھی۔ اب میں آپ سے جس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ آرٹیفیشلی ڈالر روکنے سے ہمیں کیا نقصان ہوا۔ آرٹیفیشلی ڈالر روکنے سے ہمیں یہ ہوا کہ ہماری جو ڈالر کی پرائس تھی وہ تو ہم نے آرٹیفیشلی روک لی، اس کے لیے ہم نے سبسڈی دینا پڑ رہی تھی۔ گورنمنٹ جب سبسڈی دے رہی تھی، اب وہ پیسے ہمارے جیب سے، لوگوں کی مطلب پاکستانیوں کی جیب سے جا رہے تھے، وہ پیسہ جانا چاہیے تھا قرض اتارنے کے لیے، جس سے کیا ہوا کہ وہ ہم نے بظاہری طور پہ تو یہ نظر آ رہا تھا کہ ڈالر بڑا کنٹرول میں ہے، لیکن وہ آرٹیفیشلی روکا تھا، جس سے یہ ہو رہا تھا کہ ہمیں وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے ہمیں اس سے بھی نقصان ہو رہا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں، مطلب کوئی چیز بیچتے ہیں، تو ہمیں پیسہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس میں بھی ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ ہم آلریڈی جو ہے وہ ڈالر پہ سبسڈی دے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنی جیب میں سے پیسے، یعنی گورنمنٹ کو اپنی جیب میں سے پیسے ادا کرنے پڑے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اس کو آرٹیفیشلی کنٹرول نہیں کیا، انہوں نے کہا اس کو مطلب چھوڑ دیا کہ جتنا بڑھتا ہے بڑھتا رہے۔ اب لازمی بات ہے پاکستان ایک مقروض ملک ہے، اس پہ بہت زیادہ قرض چڑھا ہوا ہے، تو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سعودیہ میں بھی واقعہ، سعودیہ کے جو پیسے واپس مانگ لیے $3 ارب، تو جس میں وہ $1 ارب دیا تو چائنا سے لے کے دیا۔ اب وہ جو چائنا نے پیسہ دیا تھا نا $1 ارب، وہ اس طرح ہے کہ چائنا نے جب رکھوایا ہمارے پاس، تو انہوں نے جب یہ اجازت دی کہ آپ جو ہے وہ جو $1 ارب ہے وہ استعمال کر لیں۔ اب پھر کیا ہوا وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ چین کی مدد کی وجہ سے ایک ہفتے کے دوران پاکستانی روپے کی قدر میں 2% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ دوست ملک کی جانب سے $1 ارب استعمال کرنے کی اجازت دیے جانے کے بعد ڈالر کی قیمت میں ایک ہفتے کے دوران $3 کی کمی آئی ہے۔ سوچیں خود، $3، حالانکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ پچھلے ویک کی یہ بات ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈالر 171 تک جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اب وہ $3 کم کرنے سے یہ ہوا، $3 جو کم ہوئے ہیں اس سے یہ ہوا قرضوں کی بوجھ میں $300 ارب کی کمی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے دوست پڑوسی ملک چین کی جانب سے $1 ارب استعمال کرنے کی اجازت دیے جانے کے بعد ملکی کرنسی مارکیٹ میں پاکستانی روپے کی قدر میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ ماہ سعودی عرب کو $1 ارب کا قرض واپس کیا گیا تھا، جس کے بعد ملکی زر مبادلہ ذخائر میں کمی واقع تھی۔ تاہم اس صورتحال میں چین نے مدد کا ہاتھ آگے بڑھایا اور پاکستان کو $1 ارب فراہم کر دیے۔ چین کی طرف سے فراہم کردہ $1 ارب سے نہ صرف ملکی زر مبادلہ ذخائر مستحکم رہے بلکہ ڈالر کی قیمت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملکی کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں $3 سے زائد کی کمی ہوئی ہے۔ 25 اگست کو پاکستان کی کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت $168.50 تھی، جو اب $165.30 کی سطح پر آ گئی ہے۔ یوں ایک ہفتے کے دوران ڈالر کی قیمت میں $3.20 کی کمی ہوئی ہے۔ پاکستانی روپے کی قدر میں اضافے سے ملکی قرضوں کو بوجھ میں بھی $300 سے زائد کی کمی ہوئی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ملکی زر مبادلہ ذخائر مستحکم رہے تو اس باعث ڈالر کی قیمت میں مزید کمی آئے گی۔ ڈالر کی قیمت میں کمی سے سب سے بڑا فائدہ مہنگائی میں کمی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک چیز جس میں جو ہے وہ ڈالر کم ہوگا تو آٹومیٹکلی ہم نے جو قرض دینا ہے اس میں بھی کمی پیش ہوگی۔ مثلا جب ہم نے قرض لیا تھا اس وقت ڈالر تھا جی 100 روپیز کا یا 90 روپیز کا، لیکن اب وہ ڈالر چلا گیا 160+ کا۔ اب ہمیں $1 پر $60 ایکسٹرا دینے پڑ رہے ہیں، تو وہ یہ ایک $150 کی بات بھی نہیں، یہ اربوں ڈالر کی بات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک دل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ پاکستان کی بنی ہوئی یعنی جو چیزیں میڈ ان پاکستان ہیں وہ خریدیں۔ اس سے یہ ہوگا، اس کے خریدنے سے یہ ہوگا کہ پیسہ پاکستان میں ہی رہے گا، اور بجائے ہم کوئی امپورٹڈ چیز خریدتے ہیں، جب ہم اس کو خریدیں گے وہ پیسہ اس کنٹری میں جائے گا
تو اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ پاکستان میڈ چیزیں خریدیں، یعنی میڈ ان پاکستان چیزیں خریدیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ملک ترقی کرے گا اور مہنگائی بھی ختم ہوگی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.